اب ہم مزید 4 لوگوں کے ساتھ ہیں. پہلے وہ 4 لوگوں کو آپ نے دیکھا جو کہ ایک انسٹیٹیوشن سے آئے، انسٹیٹیوشن کے ذریعے جو ہے ان کو سہولت تھوڑی بہت مہیا ہے. اب جو 4 لوگ ہیں یہاں پر، یہ جو دیہات وغیرہ میں رہتے ہیں، روزمرہ کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. ان میں سے جو ہے ظاہر ہے مطلب میری بات تو سن نہیں سکتے، یہ وہ جو سن نہیں سکتا وہ بول بھی نہیں سکتا ہے. اصل یہ ہے، چونکہ اگر کوئی سن نہیں سکتا ہے تو پھر کس طرح بولا جاتا ہے وہ سیکھ نہیں سکتا. ہاں، بعض کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بول نہ سکتے ہوں کسی وجہ سے اور سن سکتے ہوں، اور بعض یہ کہ جو ہے ہارڈ آف ہیئرنگ ہوتا ہے تو اس میں ہیئرنگ ایڈ وغیرہ لگا کر کے ان کی ہیئرنگ کو بہتر کیا جا سکتا ہے. تو مختلف قسم کے کیسز ہوتے ہیں، لیکن نارملی جو شخص سن نہیں سکتا، جو کانوں سے بہرا ہے، وہ نارملی بول نہیں سکتا. اس کے لیے بولنا مشکل ہے، اس لیے کہ وہ بغیر سنے پک نہیں کر سکتا الفاظ کو. تو میرے ساتھ اب روزمرہ کی جو ہماری زندگی ہے انہی میں سے 4 لوگ یہاں پر موجود ہیں، جن میں ہے اللہ وسایہ، محمد یوسف، محمد نواز اور محمد اشفاق. یہ 4 لوگ یہاں موجود ہیں. سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا اللہ وسایہ سے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کی کیا فیلنگز ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھائی اللہ وسایہ بتا رہا ہے کہ میں دیہات سے، گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں. میرا جو ہے نا کھیتی سے تعلق ہے. ہمارے علاقے میں زیادہ تر کہتے ہیں جی منجی کاشت ہوتی ہے، چاول جس کو کہتے ہیں، اور اس کی کھیتی باڑی میں کرتا ہوں. اور سردیوں میں گنے کی کاشت ہوتی ہے اور اس کی چھلائی کا کام کرتا ہوں. اور سب سے پہلے کہتا ہے جی ہمارے علاقے میں لوگ جو گونگے یا بہرے جو ہوتے تھے ان کے ساتھ شادی کرنا گوارا نہیں کرتے تھے. لیکن جس وقت ہم نے محنت شروع کی اور آپ نے محنت کے بل بوتے، تو اب کہتے ہیں جی میرے 4-5 بچے ہیں، میں نے شادی کی ہے، اب محنت مزدوری کر کے اپنا وقت گزار رہا ہوں. اور اللہ کی ذات پہ ہمیں یقین ہے جس طرح پہلے وقت گزار رہا ہوں اسی طرح آئندہ بھی محنت کے ساتھ وقت گزاروں گا. ماشاءاللہ. بہت ہی خوشی ہوئی ہے ہمت کی بات سن کر کے. انشاءاللہ ان سے اور بات کریں گے تھوڑی دیر میں. پہلے آپ محمد یوسف ان سے کہیں، یہ بتائیں کہ یہ کیا کہیں گے. مائک دے دیں. میں تو ڈلی کھاتا ہوں، گھاس کپیندا ہوں، ٹھوکا کرندا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، فجر کی نماز پڑھتا ہوں، پیشن نماز پڑھتا ہوں، دیوات کی نماز پڑھتا ہوں، شوق میں کھانا کریں مال ڈالتا ہوں، فجر سے سمجھتا ہوں. یہ بھائی محمد یوسف بتا رہا ہے کہ ابھی میں کانوں سے کم سنتا ہوں اور میں جو بات کر رہا ہوں زبان سے، میری زبان تھوڑی سی توتلی ہے اور بات صحیح مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہہ رہے ہیں. تو کانوں سے بھی وہ کہتے ہیں جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ لوگ بات کرتے ہیں تو میں ہونٹوں سے بات پکڑتا ہوں، سمجھ رہا ہوں. جو آپ نے بات کی ہے کہ بھی آپ کہتے ہیں امام صاحب پوچھ رہے ہیں بھی یہ کیا کرتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے. تو وہ کہتا ہے جی میں سب سے پہلے یہ ہے کہ صبح کی نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھ کے پھر جاتا ہوں، میں ایک جگہ پہ بیلی ہوں، کسی کے پاس جا کے کام کرتا ہوں مال کا، یعنی کہ پھر اس کے بعد ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے، پھر شام کو عشاء کے وقت میں گھر پہنچتا ہوں. تو اسی طرح محنت مزدوری میں وقت گزار رہا ہوں. تو اپنی پہلے بھی جس طرح محنت کر رہا ہوں اسی طرح آئندہ بھی محنت کروں گا. پھر بھی اس سے پوچھتے ہیں آگے مزید کیا کہنا چاہتا ہے. منہ تو پتہ لگتی بھی نہیں سمجھے، منہ نہ پتہ لگے یہ نہیں سمجھے. وہ کہیں وہ ترٹ گیا مسیحت پڑھتا میں قرآن مجید پڑھیاں، کلمہ پڑھیاں، ہاتھ سے مشین نہ پڑھتا رہا. یہ بھائی بتا رہا ہے کہ میرے پاس پہلے ایک مشین ہوتی تھی جو میں جیب میں رکھتا تھا اور کان میں جو ہے نا لگا کے پیچھے سے کوئی بھی دور سے کہاں بھی آواز لگائے تو مجھے آواز آتی تھی. میں مسجد میں جاتا تھا، قرآن کریم بھی پڑھتا تھا اور نماز وغیرہ دعائیں وغیرہ بھی یاد کرتا تھا. جب سے وہ میری مشین گم ہو گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا میں تعلیم کا سلسلہ آگے قرآن پاک یہ جاری نہیں کر سکا. لیکن محنت مزدوری میں اسی طرح کر رہا ہوں کیونکہ کہتے ہیں میں دیہات میں اسی لیے زیادہ مزدوری کرتا ہوں کہ بھئی شہر میں جا نہیں سکتا، کانوں سے سنتا نہیں ہوں.
کوئی گاڑی کوئی چیز پیچھے آئے اگر وہ ہارن دے تو میں سن نہیں سکتا. اس وجہ سے جب سے مشین گھومی ہے تو شہر میں میرا آنا جانا کم ہے, دیہات میں زیادہ تر محنت کر رہا ہوں. تو انہوں نے یہ مشین کہاں سے لی یا کہاں سے ان کو مل سکتی ہے؟ مشین کہیں تک اڑتی ہے, مشین جو جیب چاہیے وہ کتوں آئی ہے؟ وہ تھوڑے وہ میرا ماما کیڑا ہم جا مر گیا ان اپنے ہم کو خدا واسطے تھے ماں رام سلطان خدا واسطے تھے. کہتے جی میرا ایک جو ہے نا چاچو تھا وہ وفات پا گئے ہیں, ان کے پاس مشین تھی, وہ بھی خود بہرے تھے اور حافظ قرآن تھے, بچوں کو پڑھاتے تھے. تو وہ مشین انہوں نے مجھے جو ہے نا عطیہ کے طور پہ دی تھی. تو وہ جب میرے پاس گھوم گئی خراب ہوئی تو اب وہ دوبارہ مشین میں خرید نہیں سکا. وہ کتنے کی آتی ہے نہیں کہاں سے وہ ملتی ہے؟ بھی ملتے ہیں نمبر کو پتہ نہیں ماما کو پتہ ہے. وہ ماما ملتان تو ہے نا. کیرل مشین وہ ملتان سے ملتی ہے. ٹھیک ہے جی ان کو جو ہے انشاءاللہ ہم اگلے 3 دن کے اندر اندر ملتان بھیجیں گے, جی جی اور ان کو رمضان سے پہلے جو ہے مشین ان کے پاس ہونی چاہیے. رمضان میں اب انشاءاللہ جو ہے چند دن باقی ہیں. جی ایک اور صرف یہی نہیں, یہاں پر جتنے بھی حضرات ہیں جن کے پاس مشین نہیں ہے, جی جی سننے کی ہیئرنگ ایڈ نہیں ہے, وہ اور جو بلائن ہے اور ان کو لکڑی وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے, بلائن اسٹک جسے کہا جاتا ہے, رمضان سے پہلے ان کو یہ ساری چیزیں مہیا کی جائیں گی, خصوصاً ہیئرنگ ایڈ, تاکہ رمضان کی جو پہلی تراویح ہو اس وقت سے لے کر کے آخری تراویح تک ایک دن کی تراویح جو ہے ان کی مس نہ ہو, وہ سن سکے, قرآن کریم رمضان میں سن سکے. انشاءاللہ سب کے لیے یہ انتظام کریں گے, جتنے کی بھی ہے آپ کو لے کے دیں گے, اور آپ کو ہم 2 لے کے دیں گے. ایک خراب ہو گئی, گم ہو گئی تو جو ہے انشاءاللہ دوسری آپ کے کام آئے گی. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. محمد اشفاق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بھائی محمد اشفاق بتا رہے کہ آج سے 5 دن پہلے, کہتے ہیں جی میری شادی ہوئی ہے آج سے 5 دن پہلے. ماشاءاللہ مبارک ہے. کہتے ہیں جی 5 دن پہلے شادی ہوئی ہے, اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ پروگرام ہے تو میں شادی لیٹ کرتا اور امام صاحب کو اپنی شادی پہ بلاتا. ماشاءاللہ. تو آگے پھر انہوں نے کہا کہ جو ہمارا جو شعبہ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی میں 5ویں تک میں نے اسکول پڑھا ہے, اور اس کے بعد اپنے گھر کا کام کار, جس طرح اس کا دوسرا بھائی بھی بیٹھا ہوا ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی آیا ہوا ہے, اس کا بھی ایک بچہ ہے وہ بھی میرے ساتھ ہوتا ہے. ہم 2 بھائی بہرے ہیں اور بھائی ہمارے جو ہے نا وہ ٹھیک ہیں, تندرست ہیں. تو ہم بھی ان کے ساتھ ہی اسی طرح جس طرح وہ محنت مزدوری کرتے ہیں, اپنے علاقے میں کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں تو وہ بھی کر رہے ہیں, ہم بھی ان کے ساتھ مل کے سارا دن اپنے کام کاج میں لگے رہتے ہیں. ماشاءاللہ اسی طرح ہمت کے ساتھ لگے رہیں انشاءاللہ, اور ہماری طرف سے جو کچھ بھی ہو سکے گا ہم کریں گے. تاخیر میں محمد نواز. یہ بتا رہے ہیں محمد نواز کہ میں پہلے جس وقت کنوارا تھا, میری شادی نہیں ہوئی تھی, میں اس وقت صحیح تندرست تھا, اور جب میری شادی ہوئی ہے تو میرے کہتے ہیں جی 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئی ہیں. 2 بیٹے کہتے ہیں جی معذور ہیں, ادھر اس وقت پنڈال میں موجود ہیں, دونوں ٹانگوں سے, یعنی کہ ان کے ٹانگوں کا کوئی مسئلہ ہے. کہتے ہیں میں اینٹوں کا کام کرتا ہوں, صبح جاتا ہوں نماز پڑھ کے, دوپہر 12 بجے تک میں اینٹوں کا کام کرتا ہوں, پھر اس کے بعد تھک جاتا ہوں, ظہر کی نماز پڑھتا ہوں, نماز پڑھ کے پھر شام کو صبح کے لیے جو مٹی جس کو کہتے ہیں
وہ مٹی مار کے شام کو میں واپس گھر آ جاتا ہوں, پھر صبح اسی طرح محنت مزدوری کا کام اپنا جاری کرتا ہوں. تو یہ بھائی محمد نواز بتا رہے ہیں کہ بھی آج سے تقریباً کہتے ہیں جی 8 مہینے پہلے میرا کچھ دماغی توازن خراب ہو گیا تھا. کہتے ہیں جی میں مسلسل علاج اس کا کروا رہا ہوں اب بھی. تو مجھے تکلیف یہ تھی کہ مجھے کوئی پتہ نہیں, میں گھر میں آتا تھا, گھر میں لڑائیاں کرتا تھا اور رات کو سارا دن جو ہے نا جدھر میری مرضی کرتی تھی میں نکل جاتا تھا. تو جب سے کہتے ہیں جی میں علاج شروع کرے اب میری طبیعت پہلے سے بہتر ہے. تو اس اب میں محنت بھی اپنی جاری تقریباً ہفتہ ایک ہو گیا ہے, 5 دن کہہ رہے تھے اشارے میں کہ میں نے پھر اپنی محنت اور جس طرح اینٹوں کا کام پہلے کرتا تھا اب میں نے وہ دوبارہ شروع کر دیا ہے. ماشاءاللہ یہ دیکھنے میں بھی لگ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ محنت کرنے والے ہیں, ہمت والے لوگ ہیں ماشاءاللہ. یہ بھائی محمد نواز اشارے میں جو بات کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ جی اب آگے جو ہے نا تقریباً 15-20 دن کے بعد کھجور شروع ہو جائے گی اور کہتے ہیں جی میں کھجور کے اوپر چڑھ کے میں اس کی بھی چنائی کرتا ہوں, اب بھی انشاءاللہ کروں گا جس طرح پہلے بھی کرتا تھا اب بھی اسی طرح محنت کروں گا. اور کہتے ہیں کھجور اتار کے پھر اس کو جو ہے نا سکھا کے پھر آگے علاقے میں بیچ کے پھر میں آپ نے جو ہے نا محنت مزدوری کا سلسلہ جس طرح پہلے تھا اب بھی انشاءاللہ اس طرح میں جاری رکھوں گا انشاءاللہ. ایک جملے میں یہ باہر کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ بھائی فرما رہا ہے کہ باہر کے لوگ جتنے ہمارے مسلمان بھائی حضرات باہر رہتے ہیں ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ ہمیں بالخصوص دعاؤں میں یاد رکھیں پہلے تو, پھر اس کے بعد آپ جس کام میں ہو جس اس میں ہو ہمیں بھی اپنے ساتھ وہ کہتے ہیں جی یاد رکھیں. کہتے ہیں جی اپنی بچوں کی جس طرح ہم کفالت کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اسی طرح وہ بھی لوگ بھی اس طرح جس طرح محنت کرتے ہیں ہمیں بھی اپنے بچوں کی طرح جس طرح محنت کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے وہ بھی اسی طرح بیٹھ کے اپنے بچوں کی خدمت اور محنت کر رہے ہیں. تو ہم ان کے لیے بھی دعا دیں اور وہ ہمارے لیے دعا کریں انشاءاللہ ضرور. ماشاءاللہ. کہتے ہیں جی میں باہر کے لوگوں کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم اپنے علاقے میں بیٹھ کے ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ جس طرح باہر کے لوگ آ کے ادھر ہمارے علاقے میں ہمارے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, کہتے ہیں جی مجھے بھی اللہ پاک اس طرح جذبہ دے میں ادھر سے پاکستان سے جا کے ان لوگوں کی خدمت کروں. ماشاءاللہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ امام صاحب جو ہے نا باہر سے آئے ہیں ہمارے بچوں کی ہمارے علاقے کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں تو ہم ان کے لیے ہر وقت دعا گو ہیں. جزاکم اللہ, شکریہ. باہر کے لوگ جو بیٹھے باہر مسلمان لوگ یونیورسٹی کیا آتے ہیں باہر
اگر انہیں واسطے بعد یہ دعا کریں ایسا انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان کے لیے دعا کیجیے.